اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 28 نمبر قسط کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں امت کے اجتماعی کردار کو بیان کرنے کے ضمن میں اہل کوفہ کے خطوط اور امام کے کوفہ آنے کا مطالبے کو بیان کیا تھا، جبکہ آج کوفہ کے حالات پہ ایک گہری نظر اور ایک اہم تحقیق پیش خدمت ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی ملک یا شہر میں سیاسی حالات کو تبدیل کر کے ان حالات سے اپنے مطلوبہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے وہاں کی سیاسی قیادت کو اہم ترین اقدامات کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ اپنے مطلوبہ اہداف و نتائج کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوفہ کے حالات پہ نگاہ دوڑائیں تو امیر شام کی موت کے بعد اور یزید کی بیعت کو ٹھکرانے کے بعد جو ضروری اقدام اہل کوفہ کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ایک ایسی سپاہ اور ایک ایسی فوج تیار کی جاتی جو امام کے آنے سے پہلے کوفہ کے حالات کو اپنی گرفت میں لیتے، اور اموی گورنر اور ان کے ہم نواؤں کو گرفتار کر لیا جاتا اور انہیں کوفہ سے باہر نہ جانے دیا جاتا۔ اس بات کا فائدہ یہ ہوتا کہ کوفہ کے اندر کی خبریں باہر نہ جاتیں اور باہر کی خبریں کوفہ نہ پہنچ پاتیں سوائے ان خبروں کے جو اہل کوفہ کے حق میں ہوتی۔ اور یہ چیز کوئی نئی بات نہ تھی، یعنی یہ اقدام کوئی نیا اقدام نہیں تھا، بلکہ عبداللہ ابن عباس، عمر ابن عبد الرحمن المخزومی اور عمر بن لودان جیسے عقل مند افراد نے اسی اقدام کو عملی جامہ پہنانے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور امام علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہونے والی ان تینوں کی گفتگو میں انہوں نے امام علیہ السلام کو بطور تجویز اس بات کے لیے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اہل کوفہ کو خط لکھیں کہ وہ پہلے آپ کے دشمنوں کو کوفہ سے باہر نکالیں اور پھر آپ ان کی طرف جائیں۔ اور ان تینوں افراد نے یہ کہا تھا کہ اے مولا، لوگ درہم و دینار کے غلام ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ جنہوں نے آپ کو خط لکھا ہے اور آپ کی نصرت کے دعوے کیے ہیں وہی آپ کو قتل نہ کر دیں، اور جن کے آپ محبوب ہیں وہی آپ کو قاتل نہ کر دیں، اس بات کا ہمیں خوف ہے۔ اور امام علیہ السلام نے بھی ان شخصیات کے مشورے کو بالکل غلط نہیں کہا، بلکہ اس قسم کے مشورہ دینے والے کو اپنا خیر خواہ، عقل مند اور بہترین رائے اور نظریہ رکھنے والا قرار دیا۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کی طرف لکھے خطوط اور جناب مسلم کو کی جانے والی وصیت میں کہیں بھی اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ اہل کوفہ اس قسم کا کوئی اقدام نہ کریں، بلکہ جناب مسلم کے ساتھ مل کر اس اقدام کو عملی جامہ پہنانے کی امام علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جناب مسلم کو خط میں اہل کوفہ کو یہ کہا تھا کہ فَقُومُوا مَعَ ابن عمی وَبَایِعُوهُ وَانْصُرُوهُ وَلَا تَخْذُلُوهُ، اے اہل کوفہ میرے چچا زاد مسلم نے عقیل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی بیعت و نصرت کرو اور انہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ اسی طرح دوسرا خط جو امام نے قیس بن مسحر سیداوی کو دے کے روانہ کیا تھا اس میں بھی یہ درج تھا کہ فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَسُولِي فَاقْمُشُوا أَمْرَكُمْ وَجِدُّوا، اے اہل کوفہ جب میرا قاصد قیس بن مسحر سیداوی تمہارے پاس پہنچے تو پختہ عزم اختیار کرتے ہوئے سنجیدگی سے کھڑے ہو جانا اور معاملے کو جلدی سے آگے بڑھانا۔ پس جب مکہ میں اہم شخصیات اور خود امام عالی مقام نے اہل کوفہ کو اس اقدام کو عملی جامہ پہنانے کی دعوت دی تھی کہ بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو کیا وجہ تھی کہ اہل کوفہ نے یہ اقدام نہ کیا اور اموی حاکم اور ان کے جاسوسوں اور کارندوں کے خلاف کوئی عملی اقدام نہ کیا؟ اس سوال کا جواب انتہائی دشوار ترین مسائل میں سے ہے، یعنی انتہائی
دشوار ترین تاریخی مسائل میں سے ہے، لیکن انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان اہم ترین عوامل کا ذکر مومنین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اہل کوفہ نے امام علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے کوفہ کے حالات کو اپنے کنٹرول میں نہ لیا اور نہ لے سکے۔ پہلا عامل اور سبب یہ تھا کہ کوفہ کے شیعہ مختلف قبائل پہ مشتمل تھے، اور خاص طور پر امام حسن کی شہادت کے بعد ان کے درمیان کوئی ایسی مرکزی قیادت نہ تھی جس کی طرف وہ اپنے مسائل میں رجوع کرتے، اس مرکزی قیادت سے مشورہ لیتے اور اس کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کرتے۔ اگرچہ کوفہ میں ہر قبیلے کا سردار تھا جس کی کلام کی تاثیر فقط اس کے قبیلے تک محدود تھی، تمام قبائل کے سردار متحد و یکجا نہ تھے، جس کی وجہ سے وہ کسی بڑے حادثے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور کوفہ میں یہ صورتحال پیدا کرنا امیر شام کی 20 سالہ حکومت اور اس کی سیاست کا نتیجہ تھا کہ اس نے تمام قبائل کو کسی ایک مرکزی قیادت پہ متفق ہی نہ ہونے دیا، اور اہم ترین شخصیات کو چن چن کے قتل کیا، جس سے ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پہ بالکل اعتماد باقی نہ تھا، بدگمانی عام تھی، اور ہر قبیلہ اپنے مسائل اور اپنی جان کی فکر کو ترجیح دیتا اور اجتماعی مسائل کو پس پشت ڈال دیا جاتا تھا۔ اور اس بات کی دلیل کے لیے اتنا کافی ہے، یعنی مرکزی قیادت کا فقدان تھا، اس بات کی دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کوفہ کے شیعہ کسی ایک مرکزی قیادت پہ متفق ہوتے تو نہ ہزاروں کی تعداد میں امام کو خط جاتے اور نہ روزانہ امام کے پاس قاصدین جاتے۔ اگر ان کا کوئی ایک قائد ہوتا جس کے ہر فیصلے کے آگے وہ سر تسلیم خم کرتے تو 12,000 خط لکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی، اور ان کے قائد کی طرف سے فقط ایک خط امام کی طرف لکھ دیا جاتا تو کافی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کے پاس ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی آخری خط لے کے امام کی خدمت میں آئے تو امام کو یہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کہ کون کون سے وہ افراد ہیں جو اس خط کے اوپر راضی ہیں۔ اگر وہ سارے کے سارے کسی ایک مرکزی قیادت کے اوپر متفق ہوتے تو امام اس قسم کا سوال ہرگز نہ کرتے۔ ہماری اس بات کے اہل کوفہ کے ہاں مرکزی قیادت کا فقدان تھا، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ شہدائے کربلا میں سے ایک عظیم شہید عابس بن ابی شبیب الشاکری، جس نے مسلم کے سامنے یہ اقرار کیا تھا، جناب مسلم کو کہا تھا کہ مجھے کسی دوسرے کے دل کا حال معلوم نہیں ہے، البتہ میں وہ بات کر رہا ہوں جس پہ میرا ایمان و عقیدہ ہے، خدا کی قسم آپ جب بھی مجھے بلائیں گے میں آپ کی آواز پہ لبیک کہوں گا، اور آپ کی قیادت میں دشمن کے ساتھ ضرور لڑوں گا، اور اپنی تلوار سے آپ کے ساتھ مل کر اس وقت تک لڑوں گا جب تک اپنے رب سے نہ جا ملوں، اور اس سے میرا مقصد سوائے خدا سے اجر لینے کے کچھ اور مقصد نہیں ہے۔ پس جب مرکزی قیادت کا فقدان تھا اور ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے ماتحت افراد کی ذمہ داری قبول کر رہا تھا، تو ایسے حالات میں کیسے ممکن تھا کہ اہل کوفہ کے سردار اموی حاکم اور ان کے جاسوسوں کے خلاف کوئی عملی اقدام کرتے اور انہیں گرفتار کرتے اور شہر بدر کر دیتے؟ یہ وہ ایک عامل تھا۔ دوسرا عامل یہ تھا کہ کوفی قبائل مختلف حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک ہی قبیلے کے اندر جہاں بنو امیہ و یزید کے حامی تھے، وہیں اہل بیت سے محبت رکھنے والے افراد بھی موجود تھے، بلکہ اگر انصاف سے دیکھیں تو ہر قبیلے میں اموی حکومت کے چاہنے والوں کی تعداد زیادہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی۔ پس شیعہ شخصیات کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ان کے ہی قبائل کے اندر بنو امیہ کے جاسوس تھے جو اپنے قبائل کے سرداروں کی ایک ایک حرکت سے حکومت کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے تھے، جس کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت مخالف قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس قدم کو دبا دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ جو ایک بہت بڑا اور مضبوط قبیلہ تھا، اس قبیلے میں عمر بن حجاج الزبیدی جو راہبری کا خواہش مند تھا وہ بھی موجود تھا، جو بنی امیہ کے اوپر مر مٹنے والا تھا،
اور ایک طرف یہ تھا اور دوسری طرف ہانی بن عروہ جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور یہ حجاج بنو امیہ کی مصلحت کو اپنے قبیلے کی مصلحت کے اوپر ترجیح دیتا تھا، اور اس نے ایسی سازش کی کہ ہانی بن عروہ کو گرفتار کروایا، اور یہی حالت دیگر قبائل میں بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ امام کے آنے سے پہلے حالات پہ کنٹرول کرنے سے ناکام رہے۔ بزرگ شیعہ شخصیات اس مشکل کو شروع ہی سے جانتے تھے کہ اہل کوفہ کسی ایک چیز کے اوپر جمع نہ ہو سکیں گے، اور یہ لوگ کسی بھی عسکری اقدام کی صورت میں بے وفائی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے سلیمان بن سرد نے کوفہ میں پہلی میٹنگ میں ہی یہ کہہ دیا تھا، اگر حسین ابن علی کے دشمن سے جنگ کر سکتے ہو تو انہیں خط لکھو، اور اگر شکست و خوف محسوس کر رہے ہو تو انہیں فریب مت دو۔ یہ وہ حالات تھے جنہیں ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام حسین علیہ السلام کی راہ کو سمجھنے اور ان کے اہداف کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔